YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اچھا خاصا دولت مند انسان یا اچھا خاصا امیر انسان اچانک تباہ و برباد ہو جاتا ہے، یعنی عرش سے فرش پہ آ کے گر جاتا ہے، تو کس طرح؟ پیارے دوستو، آج میں وہ لکیر آپ کو بتاؤں گا آپ کے ہاتھ میں کہ بہت سے لوگ کس طرح تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور بنتے کس طرح ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، نام ان کا تھا قادر بخش۔ نام اور جگہ میں نے فرضی کر لیے تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو۔ نام تھا ان کا قادر بخش، تھے وہ بلوچ فیملی سے اس کا تعلق تھا، اور اللہ کا دیا بہت کچھ اس کے پاس تھا، اور یہ سارا کچھ اس کو ورثے میں ملا تھا، یعنی اس نے اپنی محنت سے یہ سارا کچھ نہیں بنایا تھا، اس کو یہ سارا کچھ اپنے ورثے میں ملا تھا۔ دن بھر وہ طرح طرح کی یعنی محفلیں کرتا، کبھی کیا کرتا، کبھی کیا کرتا، کبھی ایک گاڑی لے کے جاتا تو دوسری لے آتا، وہ لے جاتا تو تیسری لے آتا۔ اس طرح یعنی یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی کمی نہیں دی ہوئی تھی، اس کو ہر چیز سے مال و مال تھا۔ شادی بھی اس کی جہاں ہوئی، وہ بیوی بھی ٹھیک ٹھاک امیر گھرانے کی لڑکی تھی، اس سے شادی ہوئی، اور اس کے بعد بچے بھی ماشاءاللہ سارے اچھے اور بہتر تھے۔ اچانک کچھ ہی عرصہ گزرا اور وہ بندہ بلندی سے نیچے کی طرف آنے لگا، بلندی سے نیچے کی طرف آنے لگا، اور کس طرح سارا کچھ تباہ ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں یہی میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، جانچنا ہے، پرکھنا ہے، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے عزیزوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں اس چیز کو آپ نے نوٹ کرنا۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی ہاتھ میں یہ چیز نظر آ جائے، یا آپ کو اپنے ہاتھ میں ایسی کوئی چیز نظر آ جائے، تو یہ نہیں کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے، یہ مٹ نہیں سکتی۔ آپ ذرا سی کوشش کر کے، ذرا سی عادت اور مزاج کو بدل کے انشاءاللہ العزیز اس چیز سے بچ سکتے ہیں۔ تو میں بنا کے بتاتا ہوں لکیریں قادر بخش کے ہاتھ کی۔ قادر بخش کا ہاتھ جو ہے وہ کچھ اس ٹائپ کا تھا۔ قسمت کی لکیر ان کی کلائی سے شروع تھی، جیسے کہ میں آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں، یہ کلائی سے شروع تھی، اور دماغ کی لکیر پر آ کے ایک دم بریک ہوئی تھی، ایک دم یہاں آ کر بریک ہو گئی، اور اس کے ساتھ جو دل کی لکیر تھی، دل کی لکیر اپنی رفتار سے چل رہی، اور یہ دیکھیں اپنے ہاتھ میں اس چیز کو تلاش کریں، یعنی قسمت کی لکیر دل کی دماغ کی لکیر سے ٹکرا جائے اور ٹی، انگلش کے ٹی کی سی صورت بنا لے، تو اس کا مطلب ہے تباہی و بربادی، یعنی اپنے ہی ہاتھوں سب کچھ تباہ۔ یہ جو شخص تھا یہ بات بات پہ غرور کرنے لگ گیا تھا، بات بات پہ تکبر کرنے لگ گیا تھا، اور یہ انسان کو انسان سمجھنا ہی بھول چکا تھا کہ انسان بھی انسان ہوتا ہے، اور تو اور یہ ذرا ذرا سی بات پر فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو مارنا کوٹنا شروع کر دیتا تھا، یا بسوں کے اڈے پہ جا کے وہاں کنڈکٹروں کو گالی گلوچ اور مارنا شروع کر دیتا تھا، اور یعنی جتنی اس سے ہو سکتی تھی اتنی اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا، اور اس کو غرور تھا اپنی دولت کا۔ ہر ایک کو یہ کہتا تھا کہ میری اتنی گاڑیاں ہیں، میرا اتنا ہے، اگر یہ گاڑیاں نہیں بھی رہی تو پھر بھی میرا بینک بھرا ہوا ہے، میرے پاس یہ ہے، میرا وہ ہے، میرا وہ ہے۔ یقین کریں ایک دن یہ شخص مجھے ملا، یہ شخص ایک پرانی سی ٹوٹی پھوٹی ہوئی ریڑھی، پرانی اور ٹوٹی پھوٹی ہوئی ریڑھی، اس پہ یہ چاول بیچ رہا تھا، اور چاول کہاں پہ بیچ رہا تھا؟ اسی بسوں کے اڈے پہ جہاں پر اس کا غرور، تکبر اور اکڑ خانی اس کی چلتی تھی، اس کا راج چلتا تھا، وہاں پہ بیٹھا ہوا، اور دو ساتھ میں 2 سے 3 گندے گندے بچے کھڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے تو اس کو دیکھ کر پہلے ہی نظر میں پہچان لیا، لیکن وہ مجھے نہ پہچان سکا۔ تو جب میں نے اس سے اپنی بات کا آغاز کیا، میں نے کہا کیا حال ہے آپ کا، خیریت سے ہو؟ بولا ہاں۔ میں نے کہا کتنے چاول بک جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟
تو وہ رونے لگ گیا، اس کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ اس نے کہا جی آپ لوگے چاول کے؟ میں نے کہا نہیں، میں جو آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ مجھے سوالوں کا جواب دیں، چاہے آپ چاولوں کی پلیٹ کے پیسے مجھ سے لے لینا، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا آپ نے دیکھا نہیں، آپ مجھے جانتے بھی ہیں، اچھے طریقے سے جانتے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری بہت ساری بسیں تھیں، تمہارے اپنا سب کچھ تھا، تمہارا گھر تھا، تمہارا کاروبار تھا، تمہارا والد بہت بڑا نامی گرامی ٹرانسپورٹر تھا، بے حساب پیسہ تھا اس کے پاس۔ وہ سارا کچھ جب تمہارے ہاتھ میں آیا تو بہت زیادہ 4 یا 5 سال وہ چلا ہوگا، اس کے بعد سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ جو میں نے بنایا ہے ہاتھ میں، یہ عموماً 35 سے 40 یا 40 سے 45 کی ایج میں یہ سارا نظام ہوتا ہے، یعنی بنی بنائی زندگی، بنا بنایا سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ ٹی جو ہاتھ میں آ جاتی ہے، یہ وہ ٹی ہے کہ اچھوں کی ٹی نکال دیتی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا آج کا ٹاپک۔ اپنے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں اس چیز کو تلاش کریں، اور خاص طور پر کوشش کریں غرور تکبر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہ سب کچھ جو تباہی ہوئی یہ غرور تکبر کی وجہ سے ہوئی، ورنہ یقین کریں کہ اتنا کاروبار، اتنا سب کچھ مٹی میں مل گیا، اور وہ بندہ جو ایک ریڑھی دھکیل کے جا رہا ہے، اور یقین کرنا کہ میں نے جہاں تک اس کے پاس دیکھا تو اس کے پاس گاہک بھی کم تھے، کیوں؟ کپڑے اس کے میلے کچیلے، حالت اس کی جیسے نشئی ہوتے ہیں اس ٹائپ کی، اور ساتھ میں گندے 2 بچے جو پتہ نہیں کئی دنوں سے نہائے نہیں، اور پرانے کپڑے، کسی کے پاؤں میں جوتا ہے تو کسی کے پاؤں میں نہیں ہے، کسی کے گروان کے جو بٹن ہے وہ ایک بٹن بھی نہیں ہے، اور آستینوں کے بٹن بھی نہیں ہے۔ یقین کریں کہ اس کو دیکھ کے رونا آیا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں نے تمہارا وہ وقت دیکھا ہے اور آج یہ وقت دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے ایک ہی الفاظ کہا، اس نے کہا اکبر بھائی، زندگی میں مجھے اب پتہ چلا کہ غرور کی کتنی بڑی سزا ہوتی، آج مجھے پتہ چل گیا کہ غرور کیا چیز ہوتی۔ یقین کریں کہ وہ باتیں کر رہا تھا تو میری بھی آنکھیں بھر آئی۔ ابھی بھی میری کیفیت یہی ہو رہی ہے کہ میں اس کا واقعہ بیان کر رہا ہوں تو مجھے خود رونا آ رہا ہے کہ کہاں اس کی بادشاہی اور کہاں اس کی فقیری۔ تو پیارے دوست، اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں ہم سوال و جواب کا سلسلہ۔ پہلا سوال کیا ہے شایان نے کشمیر سے، انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ سرکاری جاب مجھے کب ملے گی؟ انہوں نے سوال کیا ہے کہ سرکاری جاب مجھے کب ملے گی؟ تو شایان فاروق صاحب، آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے یہ 35-36 تک، تو یہ سمجھیں کہ آپ بھول جائیں ان چیزوں کو، کیونکہ آپ کی قسمت کی لکیر بہت زیادہ جزیروں میں اور بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس کے بعد آپ کو بہت بڑی کامیابی ملے گی، دولت بھی آئے گی، شہرت بھی آئے گی، لیکن آپ کے پیچھے جو مخالف لوگ لگے ہیں وہ آپ کی کامیابی پر کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ غور سے ان چیزوں کو سنیے، سمجھیے اور جواب دیجیے۔ اگلا سوال کیا ہے 786 نے چنیوٹ سے کہ کامیابی کب ملے گی؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر، جو شروع میں قسمت کی جو لکیر تھی وہ کلائی سے شروع ہوئی، لیکن پھر کوئی ذمہ داری اور بوجھ پڑ جانے سے وہ لکیر دب گئی۔ پھر ایک لکیر کا آغاز ہوتا ہے جو کہ کمر کے ابھار یعنی چاند کے ابھار سے شروع ہوتی ہے۔ چاند کے ابھار سے شروع ہوتی ہے اور کئی جگہ پہ بلاک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کامیابی کی جو لکیر ہے 40 اور 45 کی ایج میں نظر آتی ہے۔ رہی بات سرکاری جاب کی یا کسی اور ایسے شعبے کی تو اس میں کوئی کامیابی نظر نہیں آتی۔ آپ کی کامیابی اسی میں ہے کہ آنے والا جو وقت ہے، سمجھیں کہ 40 کی ایج کے بعد آپ کے حالات بدلیں گے اور آپ کی مالی پوزیشن بہت زیادہ بہتر اور اچھی ہو جائے گی۔ نایاب صبا لاہور سے لکھتی ہیں کہ میرے ہاتھ میں بیرون ملک کا کوئی سفر ہے یا نہیں؟ اگر ان کے ہاتھ کی لکیروں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کے ہاتھ کی لکیر میں 1 نہیں 2 نہیں 3 سفر موجود ہیں، لیکن سفر آنے میں 2 سے 2.5 سال کا عرصہ درکار ہے، اس کے بعد ان کو کامیابی ملے گی۔ اگلا سوال کیا ہے امجد صاحب نے شارجہ سے کہ میری سن لین پہ کراس کا نشان ہے، کامیابی کب ملے گی؟ پیارے بھائی، آپ اپنے ہاتھ کو ذرا غور سے مزید دیکھو۔ سن لین ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، ابھی وہ حرکت میں ہے، اور کمپلیٹ ہونے میں 4 سے 5 ماہ لگ سکتے ہیں،
اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ آپ کی مشتری کے جو ابار ہے اس کے نیچے ایک مربع نما نشان بن رہا ہے، یعنی چوکور نشان بن رہا ہے۔ مربع میں آپ کو بنا کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ یہ مشتری کی انگلی ہے اور اس کے نیچے ایسا ایک مربع بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مربع بتاتا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں آپ سربراہ ہو جائیں گے، دولت آپ کے نصیب میں بے حساب ہے، لیکن جس کامیابی کے آپ ذکر کر رہے ہیں اس کامیابی کا کراس بننے میں بھی 3 ماہ لگ سکتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے سہیل احمد صاحب نے لاڑکانہ سے کہ سرکاری جاب کب ملے گی؟ سہیل احمد صاحب، آپ کے ہاتھ میں دولت کی لکیر موجود ہے، دولت آپ کے مقدر میں بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی خامی بھی ہے۔ خامی پتہ کیا ہے؟ کہ آپ کے دماغ کی اور دل کی لکیر ایک ہی لکیر ہے، یعنی آپ کے دماغ کے اوپر آپ کی جو دل کی لکیر ہے یہ ہائی ہو رہی ہے۔ آپ کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، جو دماغ چاہتا ہے وہ نہیں کرتے۔ جو دولت کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں بہت دولت ہے، بہت کامیابی ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ سے زیادہ کام لیں اور دل سے کم کام لیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ بہت کامیاب ہوں گے۔ اگلا سوال کیا ہے 4546 نے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرا ایک شوہر انتقال کر گیا ہے، دوسری شادی عید کے بعد ہونی ہے، اس میں کوئی پرابلم یا کوئی پریشانی کی علامت تو نہیں؟ جی بالکل، آپ کے ہاتھ میں ایسی کوئی علامت موجود نہیں ہے، لیکن ایک علامت ہے، اس علامت پر توجہ دیں۔ ایک تو کسی معاملے میں جذباتی فیصلہ نہ کیا کریں، صبر و تحمل سے قدم اٹھائیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نظر بد، آپ اپنے بزرگوں سے گھر والوں سے پوچھ لیجئے گا کہ نظر بد نے زندگی میں بہت سے کام تمہارے بگاڑے ہیں اور آگے بھی بگاڑے گی۔ اگلا سوال کیا ہے زرمینہ نے کہ شادی پسند کی ہوگی یا اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ آپ کے ہاتھ میں زرمینہ بیٹا جو علامتیں موجود ہیں اس کے حساب سے آپ کی شادی پسند کی ہونے کے کوئی چانس نہیں ہے۔ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور اللہ کے فضل سے یہ شادی بہت کامیاب شادی ہوگی۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو دماغی صلاحیت ہے اور جو دل کی لکیر ہے یہ کافی لمبی لکیر ہے، کافی لمبی لکیر، اور ساری لکیریں آپ کی صاف ستھری لکیریں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا وقت آپ کا بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اچھا ہوگا۔ اگلا سوال کیا ہے ہنا نے گجرات سے کہ میرے ہاتھ میں کوئی سفر ہے یا نہیں؟ مطلب ان کا یہ ہے کہ بیرونی مالک کا کوئی سفر ہے یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں تو موجود ہیں، لیکن سفر کا چانس فی الحال مجھے نظر نہیں آتا، اور سفر کا جو چانس نظر آتا ہے وہ آتا ہے 2023 اور 2025 کے درمیان، اس میں سفر ہونے کا امکان ہے۔ اگلا سوال کیا ہے فریہ نے جدہ سے، میں اپنے اور اپنے شوہر کے ہاتھوں کی تصویریں بھیج رہی ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ میری اولاد کب ہوگی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو اولاد کی لکیریں ہیں 3 سے 4 لکیریں موجود ہیں، اور آنے والے وقت میں مزید لکیریں بڑھ بھی سکتی ہیں، کم نہیں ہو سکتی، بڑھ سکتی ہیں۔ تو اولاد کی علامت موجود ہے، انشاءاللہ العزیز اولاد جلدی ہوگی، کیونکہ اولاد کی جو لکیریں ہیں آپ کے ہاتھ میں گہری ہیں۔ اور دوسری جو بات ہے کہ بہت زیادہ جنی تکلیف یا بہت زیادہ جس پریشانی کا آپ شکار ہیں اس پریشانی سے آپ اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں، اور ضد کسی بھی معاملے میں نہ کریں، یہ ضد آپ کے لیے بہت سے معاملات کھڑے کر سکتی ہے۔ اگلا سوال کیا ہے روبینہ نے ڈسکا سے، شادی کب ہوگی اور شادی کیسے رہے گی؟ تو پیاری گڑیا، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ 2 شاخہ لکیر ہے۔ 2 شاخہ لکیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی شادی دیر پا نہیں ہوگی، شادی ہوگی ضرور مگر دونوں کے رستے الگ الگ ہو جائیں گے۔ آپ کے ہاتھ میں محبت یا لنک کی بھی ایک لکیر نظر آ رہی ہے، بہرحال شادی کی لکیر آنے والے وقت میں کچھ اچھی نظر نہیں آتی۔ اگلا سوال کیا ہے آمنہ نے گجرات سے، میرا ہاتھ دیکھ کر بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی طلاق کی علامت تو نہیں؟ پیاری گڑیا آمنہ، آپ کے ہاتھ میں
طلاق کی تو علامت نظر نہیں آتی، مگر شادی کی آپ کے ہاتھ میں 2 لکیریں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آگے چل کے معاملات بگڑ سکتے ہیں، اس لیے آپ پہلے سے ہوشیار ہو جائیں اور معاملات کو بگڑنے نہ دیں تاکہ معاملے خراب نہ ہوں۔ اگلا سوال کیا ہے طیب صاحب نے راولپنڈی سے، میرے نصیب میں دولت کتنی ہے اور کب آئے گی؟ پیارے دوست طیب، آپ کے ہاتھ میں ذیل کے ابھار کے نیچے ایک کراس کا نشان بنا ہوا ہے اور آپ کی کامیابی کی جو لکیر ہے وہ مکمل جزیرے میں ہے، یعنی کہ مشکل میں ہے۔ آنے والا وہ جو وقت ہے، یہ سمجھیں کہ 2024 اور 2025 میں آپ کی مالی پوزیشن اچھی ہوگی اور آپ کے مقدر میں بہت دولت ہے، لیکن فی الوقت آپ مشکلوں میں گرے ہوئے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے سمنا برکت نے لاہور سے، آنے والا وقت کیسا ہوگا اور کس طرح کے حالات ہوں گے؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کا آنے والا جو وقت ہے وہ اللہ کے فضل سے بہت بہتر ہوگا اور بہت بہتر پوزیشن ہوگی، لیکن موجودہ جو پوزیشن ہے جو اس وقت چل رہی ہے، اس پوزیشن میں کافی ٹھہراؤ کا شکار ہے معاملے، اور اس کی مین جو وجہ ہے صرف اور صرف نظر بد کا اثر ہے۔ اگلا سوال کیا تنزلہ نے کہ میرے 7 سال ہو گئے شادی کو لیکن اولاد نہیں، یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں؟ تنزلہ بیٹا، آپ کے ہاتھ میں اولاد کی 3 علامتیں موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی اولاد ہوگی، اور سب سے جو بڑی بات اور سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں شمس کے ابھار کے اوپر 4 سے 5 کراس ہیں۔ یہ ایک کراس ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اتنے زیادہ کراس ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دین کی طرف لگائیں، آپ کی کامیابی کے وقت کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے شاہجہاں صاحب نے گوادر سے کہ میرے ہاتھ میں کامیابی کی کوئی لکیر ہے یا نہیں، اور کیا مجھے کامیابی ملے گی یا نہیں؟ نہیں، آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بھی موجود ہے اور انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابی ملے گی، لیکن اس کے لیے یہ سمجھ لیں کہ 4 سے 5 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے، اس کے بعد آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگلا سوال کیا ہے کلثوم صاحبہ نے کراچی سے، میرے 1 طلاق ہو چکی ہے، کیا دوسری شادی میری ہوگی اور وہ شادی کیا کامیاب رہے گی؟ آپ کے ہاتھ میں دوسری شادی کی جو لکیر ہے وہ اللہ کے فضل سے اچھی ہے، اور اس کے ساتھ خوشخبری یہ بھی ہے کہ 2 لانگ ٹریول بھی آپ کے آئیں گے اس شادی کے بعد۔ اگلا سوال کیا ہے امرین نے لاہور سے، میرے شوہر ملک سے باہر ہوتے ہیں، کیا میرے ہاتھ میں سفر کی لکیر ہے، کیا میں ان کے پاس جا سکوں گی؟ جی بالکل، آپ کے ہاتھ میں سفر کی 2 لکیریں موجود ہیں، اور سفر آپ کو ہو سکتا ہے کہ 2023 میں آئے۔ اگلا سوال کیا ہے نجمہ نے سیالکوٹ سے کہ میں اپنے سسرال کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، آپ یہ بتائیں کہ میری شادی چلے گی یا نہیں چلے گی؟ دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے اس کے حساب سے شادی ٹوٹتی ہوئی مجھے نظر نہیں آتی۔ اللہ کے فضل سے چلے گی، تھوڑا تنگی اور پریشانی کا وقت ضرور ہے، لیکن آپ کے آنے والا جو وقت ہے وہ اللہ کے فضل سے بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اچھا ہے۔ اشتیاق صاحب نے سوال کیا کشمیر سے، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے بہتر رہے گا کہ نہیں؟ پیارے بھائی، آپ کاروبار ضرور کریں، انشاءاللہ العزیز بہت کامیابی ملے گی، اور بہت ہی اچھی پوزیشن بھی بنتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے۔ حجاب صاحبہ نے سوال کیا ہے ملتان سے، کیا میری شادی شدہ مرد سے ہوگی؟ جی، آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ کی شادی شدہ مرد سے ہوگی، مگر شادی کے آخر میں پرابلم نظر آ رہی ہے، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ 2 یا 2.5 ماہ کے بعد اگر شادی ہو تو آپ کے حق میں بہتر رہے گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔